بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی رسولک سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما صدق اللہ العظیم۔ بے شک اللہ اسے نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کفر کیا جائے، اور کفر سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف فرما دیتا ہے، اور جس نے خدا کا شریک ٹھہرایا اس نے بڑا گناہ کا ارتکاب طوفان باندھا۔ معزز حاضرین، قرآن کریم نے بہت سی باتیں بیان فرمائی۔ اس میں آج کی ملاقات میں جو بات آ رہی ہے وہ ہے شرک کے متعلق۔ شرک کسی بھی حالت میں اللہ کو پسند نہیں، مشرک نہیں پسند۔ اس کے سوا جو بھی گناہ ہو جاتے ہیں، شرک کے سوا جو بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں وہ معاف کر دیتا ہے، مگر کسے نہیں معاف کرتا؟ شرک۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ نہیں بخشتا، معاف ہی نہیں کرتا ان یشرک بہ، کہ جس نے اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا۔ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور بخش دیتا ہے اس کے سوا جو کچھ کے وہ چاہتا ہے۔ ومن یشرک باللہ، اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک ٹھہرایا، فقد افترى اثما عظیما، اس نے اللہ پر بہت بڑا بہتان باندھا، طوفان کھڑا کر دیا۔ گزشتہ آیت میں آپ لوگوں نے سنا تھا کہ یہود و نصارہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بے ادبی کیا کرتے، گستاخیاں کرتے تھے۔ گستاخی کرنے کی وجہ سے ان کے عذاب کا ذکر ہوا تھا۔ باز آ جاؤ، ہم تمہارے چہرے بدل دیں گے، ہم تم پہ عذاب نازل کر دیں گے، اور عذاب نازل کر کے بھی ثابت کر دیا۔ اب آج کی آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ گستاخیوں کی سزا دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں۔ دنیا میں یہ ہے کہ صورتیں بدل جائیں گی، دنیا میں یہ ہے کہ ہدایت کی توفیق نہیں ہوگی، سمجھے؟ صورت بھی بدل جائے گی، سیرت بھی بدل جائے گی۔ دنیا کا عذاب ہے۔ آخرت کا عذاب یہ ہے کہ بخشش ہی نہیں ہے۔ آخرت کا عذاب سنبھل گیا ٹھیک ہے، نہیں سنبھلا تو وہاں بخشش ہے۔ اللہ معاف کر دیتا ہے، اللہ معاف کرتا ہے، بے شک۔ کیا معاف کرتا ہے؟ گناہ معاف کرتا ہے، شرک معاف نہیں کرتا، کفر معاف نہیں کرتا۔ یہ بیان ہوا تھا۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ آیت کیوں نازل؟ جب اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، قل یا عبادی الذین اسرفوا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے محبوب آپ فرما دیجیے کہ اے میرے بندو۔ کس کے بندو؟ اے میرے بندو، حضور کے بندے، حضور کے بندے۔ اب تک کیا بولے؟ اب قرآن کیا بول رہا ہے؟ مگر بندہ ہر جگہ ایک معنی میں نہیں ہے، سمجھے؟ اللہ کے بندے کے معنی میں
اللہ کا عبادت گزار، سمجھے؟ اللہ کا عبادت گزار، فرما بردار، اور حضور کے بندے کے اعتبار سے حضور کا غلام، سمجھے؟ حضور کا غلام، عبد کا ایک معنی غلام کا بھی ہے۔ جب غلام نبی، غلام رسول، عبد الرسول، عبد النبی، لوگ کہتے ہیں کہ ایسا نام نہیں رکھنا چاہیے اس لیے کہ یہ شرک ہے، سمجھے؟ اگر یہ معنی یہ عبد الرسول باعتبار الوہیت یا معاذ اللہ باعتبار معبود کے اگر رکھتا ہے تو ضرور شرک ہے، مگر یہاں اعتبار غلام کا ہے۔ عبد الرسول کا معنی غلام رسول، عبد النبی کا معنی غلام نبی۔ اگر آپ کے سامنے کوئی غلام نبی پکار دے کسی کو یا غلام رسول پکار دے تب بولیں گے شرک ہے؟ نہیں بولتے۔ عبد الرسول بولیں گے تو بولتے ہیں کہ شرک ہے۔ وہی عبد الرسول غلام رسول ہے، وہی عبد النبی غلام نبی ہے۔ بدھی برابر، کیا برابر ہے نا؟ بدھی برابر، بدھی نہیں بگڑنے دیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ آیت نازل ہوئی، قل یا عبادی الذین اسرفوا لا تقنطوا، اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ یہ آیت نازل ہوئی تو حضور اس آیت کے نزول کے بعد منبر شریف پر تشریف فرما ہو کر اعلان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر تم غلطی کر گئے، خطا تمہارے سے ہو گئی، گناہ تم سے ہو گئے تو تم کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کی رحمت تمہارے ساتھ ہے۔ یہ اعلان ہونا تھا تو ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ، کیا شرک بھی بخشا جائے گا؟ تم سے گناہ ہو گیا، تم سے خطا ہو گئی، تم سے بھول ہو گئی، تم سے غلطیاں ہو گئی، تم کیا نہیں کریں گے؟ پریشان نہیں ہو، اس لیے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اعلان، مایوس نہیں ہونا، اللہ کی رحمت سے اللہ بخشے گا، معاف کر دے گا۔ یہ اعلان حضور نے کیا تو ایک شخص کھڑے ہو کر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا شرک بھی بخشا جائے گا؟ مشرک کی بھی بخشش ہو جائے گی؟ اس کی رحمت ہے، جسے چاہے بخش دے۔ اب جب اس نے سوال کیا حضور خاموش ہو گئے۔ حضور کی خاموشی پر جبریل آئے اور یہ آیت لائے اس کے سوال کے جواب میں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ نہیں بخشتا شرک کو، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، یہاں جو اوپر فرمایا گیا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، جو بھی تم گناہ کرو گے اللہ چاہے تو کیا ہو جاتا، وہ بخشا جائے گا۔ اب اس میں وہ شخص کیا چاہتا تھا؟ شرک کو بھی اپنے ساتھ بخشا لینا چاہتا تھا۔ اب حضور خاموش ہو گئے۔ حضور اگر فرما دیتے تو حدیث ہو جاتی، حضور کا سکوت فرمانا حکم الہی آیا۔ اے پوچھنے والے، تو جو پوچھ رہا ہے وہ بات یہ ہے، شرک کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے، شرک کی بخشش نہیں ہے، مشرک کی بخشش نہیں، شرک سے بچنا۔ کس سے بچنا چاہیے؟ شرک۔ وہ کیا بولیں گے ہم جتنا بچاتے ہیں، ہمارے بزرگوں نے جتنا بچایا ہے دوسرے کیا بچائیں گے؟ شرک کے اقسام بھی بتا دوں گا انشاءاللہ، آپ کو سمجھو، ساری چیزیں بتاؤں گا۔ شرک وہ کیا ہے میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ تب یہ آیت نازل ہوئی۔ دیکھیے، شرک کے دو معنی ہیں، ایک لغوی معنی ہے، ایک شرعی معنی ہے۔ لغوی کے معنی یعنی ڈکشنری، لغت،
لغوی اعتبار سے شرک کہتے ہیں حصہ، ساجھا، حصہ ساجھا، یہ لغت میں جا کر اٹھا کے دیکھیں تو شرک کیا ہے؟ حصہ، ساجھا، ساتھی، یہ معنی۔ اس کا شریعت میں کیا معنی ہے؟ سمجھے؟ کسی غیر کو، خدا کے کسی غیر کو اللہ کا حصہ دار بنا دینا، ساجھی بنا دینا، اس کی ذات اور اس کے صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ کیا ہے؟ یہ شرک۔ اللہ کی ذات میں کسی کو، خدا کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا بھی شرک ہے، خدا کے صفات میں بھی کسی کو شریک ٹھہرانا بھی شرک ہے، خدا کے افعال میں بھی کسی کو شریک ٹھہرانا شرک ہے، آثار میں بھی کسی کو شریک ٹھہرانا شرک ہے، سمجھے؟ تو اب کیا ہوا؟ مشرک کون؟ جو خدا کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرائے، غیر خدا کو شریک ٹھہرائے، یہ کون ہے؟ مشرک ہے۔ دیکھیے خدا، اس کی مثال لیں، اللہ کے مثل سمجھنا کیا ہے؟ اللہ کے برابر سمجھنا شرک ہے، اللہ کے برابر جاننا شرک ہے، اللہ کے برابر بولنا شرک ہے۔ اب بات سمجھیے، اگر کسی نے دو خدا مان لیے، کیا کہہ لیا؟ دو خدا مان لیے کہ ایک خدا فلاں کام کرتا ہے، ایک خدا فلاں کام کرتا ہے، اس طریقے سے دو خدا مانا تو کیا ہوا؟ شرک۔ دو خدا مانا تو شرک۔ دوسرا خدا کی اولاد ثابت کیا تو شرک۔ خدا کی اولاد ثابت کیا تو شرک ہوا۔ اور تیسرا کیا ہے کہ اللہ کے دو خدا مانے یا کسی کو خدا کی اولاد مانے تو مشرکین کیا کرتے تھے؟ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، تو لہذا شرک ہو گیا۔ اور بعض کیا کیے کہ بتوں کو سمجھے خدا کا ساجھی کہنے لگے، یعنی بہت کام ہو گیا ہے، بہت کام اللہ کے ذمہ ہو گیا ہے، اور تھوڑے کام ہمارے بتوں کو دے دیا ہے، اور بڑے بڑے کام وہ کر۔ اس کی پوری تفصیل آسانی کے ساتھ آپ کو سورہ اخلاص میں مل جائے گی، پوری تفصیل۔ قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ فرما دیجئے اللہ ایک، اللہ ایک، اس کے سوا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں، اللہ کے سوا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں، اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز، بے پرواہ ہے، کسی چیز کی اسے پرواہ نہیں۔ لم یلد ولم یولد، سمجھے؟ لم یلد ولم یولد، اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا اور نہ وہ کسی سے، ولم یکن لہ کفوا، یہ پورا مشرکین کے لیے جواب دے دیا گیا۔ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کسی سے کوئی پیدا نہیں ہوا، اللہ کسی سے پیدا نہیں ہوا، یہ چاروں باتیں لا کر کے سورہ اخلاص میں بیان کر دیا گیا، اور یہ بیان اللہ نے اپنے محبوب کی زبانی کرا دیا۔ محبوب آپ بول دیں، آپ بول دیجئے۔ تو ایک بات یاد رکھیے، اللہ کی وحدانیت کی بات کرنا نبی کا کام، اللہ کی وحدانیت اور توحید کی بات کس سے؟ نبی سے۔ نبی کی عظمت کی بات خدا سے، جیسے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جیسے لقد جاءکم من اللہ نور و کتاب، جیسے قد جاءکم برہان من ربکم، جیسے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث۔ حضور کی تعریف اللہ، اللہ
کی شان رسول اللہ. اللہ کیا ہے نبی سے معلوم کرو. اللہ کون ہے نبی سے معلوم کرو. نبی کیا ہے خدا سے پوچھو. جی تو سورہ اخلاص میں یہ جو مشرکین 4 باتیں جو کہتے تھے، ایک سے زیادہ خدا، ایک سے زیادہ الہ، جی یہ جو کہتے تھے اس کا جواب دے دیا، ایک سے زیادہ. قل هو اللہ احد. محبوب آپ فرما دیجئے کہ اللہ، تو اس پر کس کی تردید ہو گئی؟ 2 خدا بولنے والوں کی تردید غلط ہو گئی. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. سمجھے؟ تو یہ ان لوگوں کی تردید ہو گئی جو یہ کہتے ہیں کہ کائنات کو چلانے کے لیے اللہ دوسروں کو بھی رکھا ہے، دوسرے بتوں کو بھی رکھا ہے، اس کا سپورٹ کرتے ہیں. اللہ ہی چلاتا ہے مگر یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ سپورٹ کرتے ہیں ان کا. تو اللہ نے بیان فرمایا کسی کے سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے، وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا. اللہ الصمد، تمہارا خیال باطل ہے، میں کسی کی پرواہ نہیں. اللہ الصمد، جی لم یلد ولم یولد. سمجھے؟ اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا. فرشتوں نے یہ مشرکین نے فرشتوں کو کیا کہہ دیا؟ اللہ کی بیٹیاں کہہ دی. یہودیوں نے حضرت عیسیٰ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا. نصارہ نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا. بیٹیاں بولے، بیٹے بولے، بی بی مریم کو بیوی بول دیے. اس قسم کی باتیں کرنے لگے تو قرآن نے کہا لم یلد، تمہارا خیال باطل ہے، اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا. سمجھے؟ یہ ہے مشرکین کے شرک کی تردید جو قرآن نے کی. اب یہ شرک کے لیے اچھا یاد رکھنا، خالق و مالک مانے، سمجھے؟ خدا کے سوا کسی اور کو خالق و مالک ماننا. 3 باتیں میں نے آپ کے سامنے کی. پہلا، فرشتوں نے کیا کہا؟ یہ مشرکین نے کیا کہا فرشتوں کو؟ اللہ کی بیٹی. یہودیوں نے حضرت عزیر کو، اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بول دیا. مجوسی ایک قوم، یہ آگ کی پرستش کرتے ہیں. یہ قوم کون سی ہے؟ آگ کی پرستش کرتے ہیں. سمجھے؟ یہ آگ کی پوجا کرتے ہیں. یہ مجوسی لوگ ہیں. ان مجوسیوں نے کیا کہا؟ 2 خدا کہا. مجوسیوں کی رد کر دی، قل هو اللہ. اور مشرکین کی رد کر دیا، اللہ الصمد. یہود و نصارہ کی کا رد کر دیا، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اس کا کوئی شریک نہیں ہے. وہ بیان کر دیا. جب یہ بات معلوم ہوئی، یاد رکھیے، جب اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے تو کہتے دنیا کا نظام اللہ اکیلا نہیں چلا سکتا، یہ کام اوروں کو بانٹ دیا ہے. یہ کہتے، سمجھے؟ ان 4-5 باتوں کے سوا کوئی بات شرک نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیں. شرک کون سی بات؟ 2 خدا بولنا. سمجھے؟ اللہ کو کسی کا حاجت مند کہنا، یعنی دوسرے کاموں میں دوسرے کی وہ مدد لیتا ہے، حاجت مند، انہیں ضرورت ہے، فلاں کام کے لیے ضرورت ہے، فلاں کام کے لیے ضرورت. یہ بولنا بھی کیا ہے؟ شرک ہے. کسی کو اللہ کا بیٹا بولنا بھی کیا ہے؟ شرک ہے. سمجھے؟ اس کے صفات اور افعال میں کسی کو شریک ٹھہرانا بھی کیا ہے؟ شرک. یہی شرک ہے، اس کے سوا کوئی چیز شرک نہیں. کیا ہے؟ اس کے سوا کوئی بات شرک نہیں. شرک کی بنیادی باتیں کیا باتیں؟ 2 خدا کہنا.
کائنات چلانے کے لیے کسی کا خدا کو محتاج بتانا، اولاد والا بتانا، سمجھے، اور اللہ کے ماں باپ ثابت کرنا، بیان کرنا، یہ کیا ہے؟ یہی چار باتیں شرک۔ اس کے سوا کوئی چیز شرک نہیں۔ لفظ شرک پکڑ کر ہما قسم کی باتیں لوگ کرتے ہیں۔ اگربتی سلگانا شرک ہے، پھول ڈالنا شرک ہے، یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، یا غوث کہنا شرک ہے، یا علی کہنا شرک ہے، سمجھے؟ یہ جتنے بھی ہیں، یا رسول اللہ کہیں، یا غوث کہیں، یا علی المدد کہیں، جو بھی کہیں، یہ سب خدا نہیں ہیں، خدا کے پیارے ہیں۔ خدا کے پیاروں کو سمجھے پکارا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں، اور ان محبوب بندوں کو پکارنا شرک نہیں ہے، سمجھے؟ اور بدھی اگر ہے تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے، یا اللہ یا رسول اللہ، تمیز نہیں، تمیز نہیں ہے، کس بات کی تمیز ہے؟ رسول، تمیز ہے نا؟ یا اللہ ہے اور تمیز ہے نا؟ یا اللہ یا غوث، تمیز ہے نا؟ یا اللہ ذات الوہیت، یا رسول اللہ ذات رسالت، سمجھے؟ تو یا رسول اللہ کہنے سے ثابت ہو گیا کہ رسول ہیں، خدا نہیں ہے، سمجھے؟ رسول کیا؟ رسول ہیں، کیا نہیں ہے، سمجھے؟ کچھ بھی نہیں، بیکار کے لوگوں کو گمراہ کرنا یہ ان کا وتیرہ ہے۔ یہ گمراہ جو ہو جاتے ہیں، گمراہ کرنے والوں پر ہم کو اتنا اعتراض نہیں ہے جتنا یہ گمراہ ہونے والوں پر ہے۔ عقل بھی کیا قید ہو گئی، عقل بھی کیا سمجھے بک گئی، کیا ہے؟ ساری باتوں میں ہوشیاری کرتا ہے، ان باتوں میں کہاں جاتی ہے عقل؟ یا رسول اللہ بولنا نہیں کہتے شرک ہے، مولانا بیان کرے، آپ دلائل وغیرہ سب بعد میں رکھ دیجئے، ہٹا دیجئے ایک طرف۔ دلائل بولنے کے لیے عالم آنا، شاہ صاحب آنا، پیر آنا، کوئی بھی آنا، وہ آ کر کے بولیں گے تو قرآن حدیث بولیں گے۔ فرسٹ ایڈ کیا ہے آپ کے پاس؟ تمیز۔ آپ پکڑ کے پوچھ سکتے ہیں یا رسول اللہ میں، یا رسول اللہ میں شرک کا کیا شائبہ ہے آپ کے پاس؟ تو لفظ یا کو پکڑے۔ کون سے لفظ کو پکڑتے ہیں؟ لفظ یا کو پکڑتے ہیں، سمجھے؟ تو یا حرف ندا ہے، پکارنے کو کہتے ہیں، یا پکارنے کو کہتے ہیں، سمجھے؟ رسول ہر جگہ نہیں ہے، رسول ہر جگہ نہیں ہے، اس لیے انہیں یا کے خطاب سے نہ پکارا جائے۔ یا اللہ ہر جگہ، اللہ ہر جگہ ہے، اس لیے اس کو پکارا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ایک طریقہ ہے، مگر اللہ ہر جگہ ہے اس کے بارے میں تو بات سمجھ میں آ گئی۔ رسول اگر ہر جگہ نہیں ہے تو یہ محمد الرسول اللہ کا کیا معنی ہے؟ محمد الرسول اللہ کا کیا معنی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول؟ آپ کہیں بھی جا کر محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد رسول اللہ بولیں گے، سمجھے؟ محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ بولتے رہیں گے، کوئی پوچھے کیا بول رہے ہیں بھی، کیا معنی کیا اس کا، تو کیا بولیں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اعتبار کیا ہے؟ اعتبار رسول کو حضور کو پکارا جاتا ہے، سمجھے؟ اور یاد رکھیے رسول سے ہی اللہ کا پتہ چلتا ہے، رسول سے ہی اللہ کا پتہ،
اور اللہ اس وقت تک نہیں ملتا جب تک رسول نہ ملے. تو یہاں سے ہم لوگ یا اللہ یا رسول اللہ جو کہتے ہیں، اس میں تمیز دیکھیے کیا ہے. یا اللہ، یا اللہ، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، ہم پکارا اسے، سمجھے. مگر رسول نہیں ہے وہاں. یا اللہ میں رسالت کا ذکر نہیں ہے، صرف ذات الوہیت کا ذکر ہے. یا رسول اللہ میں رسول بھی ہے، اللہ بھی ہے. تو بغیر رسول کے ذکر کے اللہ کا ذکر پورا نہیں ہوتا. اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، اور آپ کا ذکر اتنا بلند کیا کہ جہاں ہمارا ذکر ہے وہاں آپ کا ذکر ہے، جہاں ہماری توحید کا ذکر ہے وہاں آپ کی رسالت کا ذکر ہے، جہاں ہمارا نام ہے وہاں آپ کا نام ہے. جی نہیں سمجھ، بڑے سنجیدگی سے لے جا رہا ہوں میں آپ. ہاں ٹیبل پھوڑ کی باتیں نہیں ہو سکتی درس میں، ٹیبل پھوڑ بات نہیں ہو سکتی، سمجھے. بادم پھوڑنا ہے، نہیں سمجھ میں آ رہی بات آپ کی. جہاں اللہ کا ذکر ہے وہاں رسول اللہ کا ذکر ہے، دونوں کا ذکر ساتھ ساتھ. جب اللہ نے عرش اعظم میں اپنے نام کے ساتھ اللہ کا نام، رسول کا بھی نام رکھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو گویا رسول اپنے نام کے ساتھ رسول کا نام رکھنا یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کو پسند ہے، اللہ کو بہت پیارا ہے. اس لیے اہل سنت کیا کرتے ہیں، اے مولا تیرا نام تو ہے، تجھے سزاوار ہے، مگر ساتھ ہم پکار لیتے ہیں تاکہ تیری بھی یاد ہو جائے، رسول کی بھی یاد ہو جائے. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا. بس سمجھ میں آ گئی. یا اللہ یا رسول اللہ. اب ایک بات آتی ہے کہ یا محمد نہیں کہنا چاہیے. کیا ہے؟ یا محمد نہیں کہنا چاہیے. ایک اعتبار سے روا ہے، ایک اعتبار سے احتیاط ہے، اس لیے کہ اللہ نے کہیں محمد کو یا کے خطاب سے نہیں پکارا، قرآن میں کہیں نہیں. محمد کا نام ہے مگر لفظ یا سے نہیں ہے. تو ہمارے علماء اور ہمارے اکابرین فرماتے ہیں حضور کا نام نسبت کے ساتھ پکارو، یا محمد کہہ کر مت پکارو، اس لیے کہ بڑا نام عظمت والا ہے، وہ عظمت والا نام ہے، اس لیے تم نسبت دے کر پکارو، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا خیر خلق اللہ، یا نورم من نور اللہ. سمجھے؟ نسبت کے ساتھ پکارو، صرف نام کو لے کر پکارنا کیا ہے؟ بے ادبی. پکارا جائے ٹھیک ہے مگر پکارنا بے ادبی ہے. تو ہمارے علماء نے انہوں نے کیا کہا؟ شرک ہے. یا محمد کہنا شرک ہے انہوں نے کہا. ہمارے علماء نے کیا فرمایا؟ یا محمد کہنا بے ادبی. تو ہمارے علماء بے ادبی سے بچا رہے، گستاخی سے بچا رہے. تو ہم کیا پکاریں گے اٹھے بیٹھے؟ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا حبیب. دونوں بھی آ گئے اس میں. کون کون آ گئے؟ اللہ رسول. جب یہ بات معلوم ہوئی کہ اسلام میں سخت سے سخت جرم کی معافی نہیں، تمام جرموں میں بڑا جرم کیا ہے؟ کفر و شرک. کیا ہے؟ کفر و شرک. کفر ایمان کے مقابلے میں ہے، کفر ایمان کے مقابلے میں ہے، اور شرک توحید کے مقابلے میں. کفر ایمان، یعنی ایمان کی ضد کفر ہے، شرک کی ضد توحید ہے. تو قرآن جو فرما رہا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ نہیں معاف کرتا شرک کو. تو کیا ثابت ہوا؟ اللہ
شرک کو نہیں بخشتا، مشرک کی بخشش نہیں ہوگی. کیوں؟ بڑا جرم ہے، یہ بڑا گناہ ہے، بڑا گناہ ہے. مگر جرم جتنا بڑا ہوتا ہے، سمجھے، اس کے ثابت کرنے کے لیے دلائل بھی اتنے مضبوط ہونا چاہیے. ہر ایک کو بیٹھے اٹھے مشرک نہیں بول سکتا. جیسے کورٹ میں مقدمات ہوئے، کورٹ میں مقدمات ہوئے، کیسز ہوئے. کیس میں کسی کی چوری کی بات ہوئی، کسی کے چوری کرنے کی بات ہوئی، سمجھے، کسی کا مال ہڑپ کر لینے کی بات ہوئی، کسی کی زمین ہڑپ کر لینے کی بات ہوئی. کیس پڑھتے ہیں نا بھائی. اب ان کیسوں میں کیا ہے؟ دو وٹنس آ گئے، سمجھے، اور کیس جو ہے جتنا جلد ہو سکے وہ ہو جاتا ہے جی. مگر مرڈر کا جو کیس ہے وہ ایک دو ہیرن میں نہیں ہونے والا. کسی کو مرڈر کر دیا، یہ جرم ہے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ بہت ہوتا، بہت انکوائری، بہت انکوائری، بہت انکوائری، سمجھے، پورا پروف. اور اس کے لیے کئی سال لگ جاتے ہیں. مگر اصولی طور پر قتل کر دینے کا جرم جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ ثابت ہونا چاہیے. اور پھر یہاں دیکھیے بہت سے جرم ہیں، ان جرموں میں دو گواہ بس فیصلہ ہو جاتا جی. پراپرٹی کا ہو کسی بھی، مگر زانی کے لیے دو گواہ میں نہیں ہوگا، چار گواہ. زنا جرم ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ کیوں؟ درے ہیں، سنسار ہے، سزا کیا ہے؟ بڑی ہے. گناہ بھی بڑا ہے اور سزا بھی بڑی ہے. تو بڑی سزا دینے کے لیے ثبوت مضبوط ہونا چاہیے، پروف مضبوط ہونا چاہیے. تو ایسے ہی مفسرین فرماتے ہیں اسلام میں جرم کی سزا مقرر، کفر اور شرک بہت بڑا جرم ہے. اس جرم کو سمجھے کے لیے سزا، ثبوت جو ہے بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے، لیا جاتا ہے، سمجھے. اور یاد رکھیے حضور کی گستاخی کیا ہے؟ حضور کی گستاخی یہ یا آپ کی بے ادبی، یہ بھی کفر ہے. اس کو روا نہیں رکھ سکتے آپ. کیا کی بول رہا لے چھوڑو، سمجھے، کیا پھسل کر نکل گیا. جیسے شان الوہیت میں کسی کو لا کر شریک ٹھہرانا بڑا جرم ہے، شرک ہے، ایسے نبی کی گستاخی اور بے ادبی کرنا کفر ہے. شرک کرنے سے توحید پر اثر پڑتا ہے، بے ادبی کرنے سے ایمان پہ اثر پڑتا ہے. سمجھے؟ تو کسی بے ادب کو برداشت کر لینا، کسی حضور کے بے ادب کو، حضور کے گستاخ کو برداشت کر لینے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اس کے کفر سے راضی ہیں. بے ادبی اور گستاخی کیا ہے؟ کفر ہے. کیا ہے؟ اس کو برداشت کر لینا. ارے اس کا انہیں دیکھ لیتا ہمارا کیا ہے. اس کو برداشت کر لینا. آپ کس کو برداشت کر رہے ہیں؟ کفر کو برداشت کر رہے ہیں. اس کے کفر کو برداشت کرنا خود ایک کفر ہے. اس کے کفر کو برداشت کرنا بس سمجھ میں آئی. اس لیے کہا کہ بے ادبی ناقابل معافی گناہ رکھ دیا گیا کہ یہ ایسی چیز ہے جس میں معاف کرنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہو سکتا. اچھا، تعلیمات میں جو بیٹھتے ہیں ان لوگوں کو معلوم ہوگا کہ اللہ ہی واجب الوجود ہے. کیا ہے؟ اللہ ہی واجب الوجود ہے. تعلیم چل رہی ہے جمعہ میں. اللہ ہی موجود حقیقی ہے. اس کے موجود ہونے کو، اس کے وجود میں اپنے وجود کو دو وجود ثابت کرنا شرک. کیا ہے؟ دو وجود ثابت کرنا شرک ہے. مخلوق بھی ہے، خالق بھی ہے.
بھی ہے بولنا شرک، مخلوق ہی ہے خالق نہیں ہے۔ کمیونسٹ کا جو ذہن ہے، نو گاڈ نو ریلیجن، جی کمیونسٹ ذہن، کمیونسٹ ذہنیت کیا ہے؟ نو گاڈ نو ریلیجن، جی کس ورش خود یعنی کام کرنا ہی عبادت بھی ہے، کوئی خدا ہے وہی ہے فلاں فلاں، وہی سب کچھ۔ یہ مشنری ہے، آتی ہے وہ خود بخود یہ ہوتا ہے، خود بخود چلتا ہے، اس کا چلانے والا کوئی نہیں ہے۔ اس قسم کا ذہن کس کا ہے؟ کمیونزم کا، کمیونسٹ لوگوں کا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ خدا کی ذات کا انکار، سمجھے؟ تو کمیونزم بھی فیل اور ہندوازم بھی فیل، سوشلزم بھی فیل۔ اگر کامیاب ہے تو اسلام، سمجھے؟ اسلام ہی کامیاب، اسلام ہی برحق، اسلام ہی سچا۔ بات کرنے بیٹھ گئے تو اسلام ہی آگے، اس لیے کہ خدا خدا ہے، بندہ بندہ ہے، خالق خالق ہے، مخلوق مخلوق ہے، سمجھے؟ واجب الوجود حق کی ذات ہے، اس سے موجود عبد کی ذات ہے، سمجھے؟ سب اس سے موجود ہے، وہ کسی سے موجود نہیں ہے، سمجھے؟ دوسرے اعتبار سے وجود ہی الہ، سمجھے؟ ذات کو اور وجود کو الگ کر دیا تو کیا ہوا؟ کفر۔ ذات اللہ کی ہے ذات، وجود، سمجھے؟ تو وجود بھی اللہ کا، یہ بھی نکال دینا، یوں آئے تو وجود، یوں آئے تو الوہیت۔ اب اس کے موجود ہونے کا پتہ کائنات، سمجھے؟ اس کی ضرورت نہیں، کائنات کی ضرورت نہیں اس کے موجود ہونے کو، اس کے بغیر بھی وہ موجود۔ ایک وقت آئے گا کہ سب کا سب بھسم ختم، جی پھر بھی وہ موجود۔ تو اس کے موجود ہونے کے لیے کسی کا وہ حاجت مند نہیں ہے، اس کے موجود ہونے کے لیے اس کو کسی کا حاجت مند نہیں۔ مخلوق موجود ہونے کے لیے حق کے وجود کی محتاج، حق کا وجود نہ ہو تو یہ موجود نہ ہو۔ نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ تو بہت ڈیفیکلٹ بات ہے، اور دل و دماغ کو حاضر رکھنا چاہیے، سمجھے؟ ہم کو فلاں لوگ کیسے ہیں یہی نہ بات آتی ہے، بھائی ٹونٹے ایسے، وہ ایسا بولتے ہیں، تو وہ کچھ بولتے ہیں ہمارے اوپر، تو وہ جو بولتے ہیں اس کو ہم کو لے کر چلنا نہیں ہے، ہمارے اوپر جو چھینٹا مارتے ہیں اس کی حقیقت کو جاننا ہے، سمجھے؟ اس کی حقیقت کو جان لیے تو اس کی بات کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہم بہکیں گے نہیں، ہم بھٹکیں گے نہیں، اس لیے کہ ایسی باتوں سے ہمیں آگاہ کر دیا گیا ہے، ایسی باتوں سے ہمیں آگاہ کر دیا گیا ہے، ہمیں ان کی باتوں میں آنے کا نہیں ہے۔ اگر یہ باتیں آپ کے علم میں نہ رہیں تو ان کی ہر بات کو سمجھیں، جیسے کہ میں نے یا اللہ یا رسول اللہ کس انداز سے سمجھایا، نہیں؟ اگر آپ اس کا جواب نہیں بھی دیتے تو اس کی بات کا اثر بھی تو نہیں لیں گے نا۔ نہیں، ہم سمجھ چکے ہیں، آپ اتنا ہی جواب دیں گے بھئی یا رسول اللہ کیا ہے، یا غوث کیا ہے، یا اللہ کیا ہے، یہ سب ہم کو سمجھا دیا گیا۔ کیا بولیں گے آپ؟ یہ سب سمجھ چکے، سب سمجھ چکے۔ اب بولیے دوسری بات، ایسی بات بولیے جو ہم نے سمجھا نہیں۔ وہ کون سی بات ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں، آپ کی سمجھ میں آ گیا؟ تو ہر بات ہر ایک کی سمجھ میں آنا ضروری نہیں ہے، آپ سمجھنا نہیں چاہتے اس لیے سمجھ میں نہیں آتا، ہم سمجھ چکے ہیں اس لیے آپ کی بات سمجھنا نہیں چاہتے،
جی نہیں سمجھ تو ٹینشن نہیں ہے نا، اس کا جھگڑا نہیں ہے. تو بہرحال عرض کر رہا تھا کون موجود؟ اللہ ہی موجود. کس سے موجود؟ خود سے موجود. کون موجود؟ لا موجود الا اللہ. کون موجود؟ اللہ موجود. جو موجود ہے وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی علیم ہے، وہی خبیر ہے، وہی خالق ہے، وہی رازق ہے، وہی نافع ہے، وہی صمد ہے. جو بھی ہے تو کون؟ اللہ. اللہ ہی موجود ہے. غیر موجود نظر نہیں آتا، جو موجود ہے وہ نظر نہیں آتا. جو موجود نہیں ہے وہ نظر نہیں آتا. جی مثلا یہاں امیر جان صاحب کیا ہے؟ موجود ہے. میں مقصود کو پوچھنا چاہتا ہوں، یہاں مقصود ہے؟ جی آپ کے بیٹے مقصود، حافظ مقصود جی ہیں یہاں؟ یہاں نہیں ہے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ نہیں آئے، نہیں آئے، نہیں ہے. سمجھے؟ جو نہیں ہے وہ نہیں، جو ہے وہی ہے. تو موجود کون؟ مخلوق موجود نہیں ہے. مخلوق موجود نہیں ہے. پھر ایک اسی مثال کو آپ کے بیٹے کی مثال ہی کو دے کر بولتا ہوں. مقصود یہاں ہے نا؟ اپنے گھر میں ہیں، اپنے کاروبار میں ہیں نا؟ اچھا وہ مقصود کون؟ مقصود کون یہ کسی کی سمجھ میں نہیں ہے. آپ نے کہا میرا بیٹا. کیسا؟ نہیں مجھ سے پیدا ہوا. تو مقصود کو جا کر پوچھا گیا. یعنی مثال دے رہا ہوں، ورنہ حقیقت میں جیسا امیر جان سے مقصود پیدا ہوا ویسا اللہ سے بندہ پیدا ہوا، ایسا نہیں. معاذ اللہ یہ شرک ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ پاک ہے. تو وجود اللہ ہمیں دیا ہے دو باتوں کی وجہ سے. ایک ہمارے موجود ہونے کے لیے، سمجھے؟ وجود جو اس نے دیا ہمیں ہمارے موجود رہنے کے لیے، اور ہمیں موجود رکھا ہے اپنے وجود کو دکھانے کے لیے. جی کسی نے سوال کیا آپ موجود ہیں؟ الحمدللہ سامنے ہوں، آپ کے بیٹھا ہوں. کس سے موجود ہے؟ اللہ کے وجود سے. اللہ نے ہمیں موجود کیا. اللہ نے ہمیں موجود کیا. اللہ موجود ہے جی بے شک. کیا ثبوت؟ میں موجود ہوں. اگر وہ موجود نہ ہوتا تو مجھے وجود نہ دیتا. میں بھی موجود ہوں، اللہ بھی موجود ہے. شکر. میں ہی اللہ ہوں. معاذ اللہ کفر. سمجھے؟ اسی لیے سرکار نظم میں مثال دیتے ہیں. سمجھے؟ نام کا پردہ لیا خود کو چھپا. مثلا میں آپ سے پوچھوں امیر جان کو، امیر جان کون؟ امیر جان صاحب کون؟ میں کون؟ ذرا میں دکھاؤ. آنکھ کا ہے، آنکھ کا ہے. انکھیاں 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 کہاں ہے؟ نہیں ہے آپ کو. کہاں؟ رکھو نا ہاتھ. ناک
کان، سمجھے؟ ہاتھ، انگلیاں، جی امیر جان کا ہاں؟ اس جسم کہتے ہیں، اس کو جسم کہتے ہیں. اور پھر امیر جان کو بولو، امیر جان کو پتا چلا؟ جی جی ہاں، وجود کا نام امیر جان. وجود کا نام جب امیر جان ہے تو آپ کیا ہیں؟ اللہ ہی وجود، اللہ ہی کا وجود ہے. آپ کیا عبد ہیں کہ رب ہیں؟ عبد ہیں کہ رب ہیں؟ عبد ہے نا. تو وجود کیا ہے؟ وجود کس کا ہے؟ تو آپ کو وجود ہے تو آپ رب ہیں. آخر دماغ لڑا کر بلا وجہ پریشانی سے سرنڈر ہو جانا چاہیے. میں نہیں ہوں، حق موجود ہے. کہاں تک نام ڈھونڈے گا؟ بس اپنا کام کچھ کر لے. اپنا کام کیا ہے؟ میں نہیں ہوں، حق موجود. تو اللہ کس کو پسند نہیں کرتا؟ شرک. شرک کو پسند بھی نہیں اور معافی بھی نہیں.